إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال في موضع آخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج اس مبارک وقت میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے طوبیٰ ایک خوشخبری۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق و مالک، رازق، مختار کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں
مبشر کہا. مبشر مطلب خوشخبری سنانے والا، اور بشیر بھی کہا. بشیر کا مطلب بھی خوشخبری دینے والا. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے امتیوں کو خوشخبری دی ہے، اور کچھ خوشخبری ایسی ہے جو امت کے خاص طبقہ کے لیے ہے، اور کچھ خوشخبریاں ایسی ہیں جو امت کے عام طبقہ کے لیے ہے. اور جو خاص خوشخبری ہے وہ صحابہ کرام کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور عام خوشخبری وہ عام امتیوں کے لیے دی ہے. اور اس میں سب سے ٹاپ کلاس کی جو خوشخبری ہے اس کو توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک منفرد موضوع ہے، یہ الگ موضوع ہے، اس کو غور کیجئے گا تھوڑا. ہم اپنے بہنوں اور بیٹیوں کا نام بھی توبہ رکھتے ہیں کبھی کبھار. یہ توبہ ہے کیا؟ مفسرین کی زبانی دیکھتے ہیں تو یا با، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ مؤنث ہے فعلا کے وزن پر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشخبری دینا، خوشی، اچھائی، بہتری، یعنی جتنی بھی اچھائی کی چیزیں اس تو یا با میں آ جاتی ہیں. اور جب احادیث میں دیکھا جائے تو مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى شجرۃ فی الجنہ ومسیرتها 100 عام ثياب اہل الجنہ تخرج من ابوابها. طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور جس کی مسافت 100 سال تک ہے. اور اسی طوبہ کے درخت کے شگوفے سے جنتیوں کے کپڑے بنائے جائیں گے. کپڑے مختلف طریقے سے بنائے جاتے ہیں. عموماً انسان دیکھتا ہے دنیا کے اندر الگ الگ کوالٹی کے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں اہل جنت کی ایک خصوصی فضیلت حاصل ہوگی، اور وہ یہ کہ جنتیوں کے کپڑے جو ہیں وہ طوبہ درخت کے شگوفے سے بنائے جائیں گے. اور طوبہ کا مطلب ہوتا ہے جنت کا ایک اہم درخت ہے، اور اہل جنت اسی کے خوشبودار شگوفے سے کپڑے کو حاصل کریں گے، انہیں سے بنایا جائے گا ان کا. اب یہ خوشخبری کس کو ملے گی، کون اس کے مستحق ہوں گے؟ تو سب سے پہلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو خصوصیت حاصل ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. جب ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن رآنی وطوبى لمن رأى من رآنی. خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا. اس روایت کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں صحابہ کرام اور تابعین کے لیے بہت اہم خوشخبری ہے یہ طوبہ کی خوشخبری، کہ اللہ رب العالمین یہ طوبہ جو ہے صحابہ کرام کے لیے اور تابعین کے لیے خاص کی ہے. یہ خاص خوشخبری ان کے لیے ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے طوبہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. صحابہ کرام اور تابعین کے لیے اس روایت میں خوشخبری تو دی گئی ہے، لیکن مجموع الزوائد کی یہ روایت ہے، اور اس روایت میں بقیہ جو ہے یہ مدلس راوی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سماعت کی صراحت کر دی ہے، اس کے سارے روات ثقہ ہیں، اسی وجہ سے یہ روایت صحیح ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو صحابہ کرام اور تابعین کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس میں خوشخبری آئے طوبہ درخت کی اور طوبہ خوشخبری کی، تو کیا عوام کے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے؟
تو جب دیکھتے ہیں عبد الرحمن الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ من رآک وآمن بک وصدقک واتبعک فماذا لہ، کہ جس نے آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کی، آپ کی تصدیق کی، فماذا لہ، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لہ، اس کے لیے طوبہ ہے۔ پھر دوسرے آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ ارائیت من آمن بک وصدقک واتبعک فماذا لہ، کہ جس نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ کی اتباع کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لہ طوبی لہ طوبی لہ۔ آپ نے اس کے لیے 3 مرتبہ فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، تابعین کی جو جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری ان کو دی ہے کہ ان کے لیے طوبہ ایک خوشخبری ہے، لیکن عام مومنین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا طوبی لہ طوبی لہ طوبی لہ، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم صحابہ کرام کے مرتبے کو نہیں پا سکتے، ان کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارے لیے وہ خوشخبری ہے، ہمارے لیے وہ موقع ہے اور عظیم خوشخبری ہے جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، یہ ہمارے لیے خوش کر دینے کی باعث ہے۔ اگر پیارے نبی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے ایمان لائے، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں بھی طوبہ جیسی خوشخبری سے نوازے گا۔ یہ پہلی چیز ہو گئی جس کو اللہ رب العالمین دیں گے صحابہ کرام اور عام مومنین کے لیے۔ اور آگے دیکھتے ہیں اور کس کے لیے یہ خوشخبری ہوگی۔ یہ خوشخبری اس بندے کے لیے بھی ہوگی جو فتنے کے دور میں اسلام کو فالو کرتا ہے، فتنے کے دور میں اسلام کو فالو کرتا ہے۔ آج کا دور ایسا دور ہے جس کو ہم اپنے انداز میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ فتنے کا دور ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریب وسيعود كما بدأ فطوبى للغربا، اسلام اجنبیت میں آیا اور اجنبیت میں یہ لوٹ جائے گا، فطوبى للغربا، تو اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اس حدیث میں بھی طوبہ کا لفظ ہے، طوبہ تو وا با کھڑا زبر با یا کھڑا زبر با، طوبہ، اسلام اجنبیت میں آیا اور اجنبیت میں لوٹ جائے گا، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اجنبیت میں کیسے آیا؟ اسلام مکے سے نکلا، اسلام مکے میں اجنبی تھا اور وہاں کے ماننے والے مسلمان اجنبی تھے۔ جب مسلمان ہوتے تھے تو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو سارے لوگ بائیکاٹ کر دیتے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسلام اجنبی تھا، مسلمان ہونے والے اجنبی تھے۔ اب اگر اجنبیت کا مسئلہ ہے اور اجنبیت کے معنی کو دیکھنا ہے تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ اسلام کتنا اجنبی تھا۔ اگر آپ کو اجنبیت کے معنی کو سمجھنا ہے تو مکہ میں اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ اسلام کتنا اجنبی تھا، اور اگر اسلام کی اجنبیت کو سمجھنا ہے تو آل یاسر سے پوچھئے کہ اسلام کتنا اجنبی تھا۔ میرے بھائیوں، آج کا دور ایسا دور ہے کہ اسلام اجنبی بن چکا ہے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، شہرت کا دور ہے، اور تشہیر نے اپنے چہروں کو اٹھا لیا ہے، اور اس طریقے سے یہ تشہیر دندناتے پھر رہی ہے کہ لوگوں نے اپنی کوالٹی ہی بھلا دی ہے، اور اگر بیجا نہ ہو تو یہ کہا جائے کہ اکثریت تشہیر میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں فیس بک، یوٹیوب اور دوسرے چینلز کو آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔
یہ فتنہ تشہیر ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دے دے، اللہ جس کو دین کے راستے پہ لگا دے، وہی اس راستے پہ لگ سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہم سوچیں، تھوڑا غور کریں تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ آج اسلام اجنبی ایسے ہو گیا ہے کہ ہماری عبادت بھی اسلام جیسی نہیں رہی، ہماری شریعت بھی اسلام جیسی نہیں رہی، ہماری معیشت بھی اسلام جیسی نہیں رہی، ہماری تجارت بھی اسلام جیسی نہیں رہی، ہمارے سارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری ساری چیزیں اگر غور سے دیکھیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت جو بیان کر دیے ہیں، بدا الاسلام غریب وسیعود کما بدا، اسلام اجنبیت میں آیا ہے اور اجنبیت میں لوٹ جائے گا، فتوبہ للغربہ، تو اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اللہ کے بندو، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج اجنبی کون ہے؟ آج اجنبی کون ہے؟ اتنے سارے لوگوں میں دیکھیں، اور یہی نہیں، آپ دیکھیں بڑی بڑی مسجدوں میں جا کر کے تو 2000 2500 3000 10,000 کا مجمع رہتا ہے، اس میں علماء کرام کی جماعت کو تلاش لیں، کتنے لوگ ملتے ہیں آپ کو؟ کتنے لوگ ملتے ہیں میرے بھائیو؟ گنے چنے 2-4 2500 3000 لوگوں میں سے 1-2 لوگ ملتے ہیں جو علم دین کی روشنی سے لیس ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اچھے انداز میں، کیا اسلام اجنبی نہیں ہو گیا ہے؟ اسلام اجنبی ہو گیا ہے۔ ایسے دور میں جنہوں نے اسلام کو فالو کیا، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اسلام ہی کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کر دی اور اسلام کے لیے اپنے سارے اعزاء و اقارب کو قربان کر دیا، واللہ منبر رسول سے میں بول رہا ہوں، طوبی للغربہ، قیامت کے دن رب العالمین ایسے اجنبیوں کو طوبہ جیسی خوشخبری سے نوازے گا، طوبہ جیسی خوشخبری سے نوازے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلے یہ طوبہ خوشخبری کس کو ملنے والی ہے؟ اور بتاؤں، استغفار کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے۔ استغفار یہ زندگی کی بہار ہے، اور یہ استغفار کی توفیق رب العالمین اس کو دیتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور جو استغفار کرتا ہے وہ اللہ سے اپنے حقوق کو لینے کے لیے حقدار ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، صحیح روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے اپنے نامے اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار کو جمع کر لیا، پایا۔ اس کو 2 معنی لیا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ بندہ دن و رات اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے، روتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ قیامت کے دن رب العالمین جب اس کے صحیفے کو، اس کے نامے اعمال کو کھولیں گے تو اس کے نامے اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پائیں گے۔ یہ 2 مطلب اس کا نکلتا ہے۔ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جنہوں نے اپنے نامے اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار کو جمع کر لیا، زیادہ سے زیادہ استغفار کو جمع کر لیا۔ اور یہ تو میں بتایا، آگے جب دیکھتے ہیں یہ طوبہ یہ ایسی ویسی خوشخبری نہیں ہے، یہ ٹاپ کوالٹی کی خوشخبری ہے، سب سے ہائی کوالٹی کی خوشخبری ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے بیان کیا، صحابہ کرام کے لیے بیان کیا اور عام امتیوں کے لیے بیان کیا، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، سورہ رعد آیت نمبر 29۔ آپ جب دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اس خوشخبری کے مستحق ہم بھی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ہم دیکھتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت کو، سنن نسائی کی روایت، اور یہ بھی صحیح روایت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن کان عیشہ وقنع وکفافا وہدی الی الاسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے
جس کو اسلام کی توفیق مل گئی اور اس کو اتنی دولت ملی جس پر وہ قناعت کرنے والا ہو اور اس کے لیے کافی ہو. اس کو جب دیکھتے ہیں اسلام کی دولت مل گئی, کلمہ پڑھنے والا ہو اور اسلام کے سارے طریقوں کو جاننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو, اور دوسرا یہ کہ اس کو اتنی دولت ملی ہے کہ اس دولت پر وہ صبر کرنے والا ہو اور زیادہ لالچ کرنے والا نہ ہو, اور ایسا نہیں ہے کہ دولت اس کو مل گئی تو اس پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین سے پھر اور طلب کی امید نہ لگائے. وہ اپنی زندگی میں کوشش کرتا رہے اور رزق کی تلاش میں لگا رہے, لیکن جو اللہ رب العالمین نے اس کو دے رکھی ہے اس پر اس کو صبر ہو اور اسلام پر عمل کرنے والا ہو جائے, اور اتنا زیادہ وہ لالچی نہ ہو کہ اسلام کے سارے طریقے کو بھول کر کے وہ صرف اور صرف دولت کے پیچھے پڑ جائے. ایسا نہیں. طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وکنعا, اور طوبی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی اور اس کو اتنی دولت مل گئی جس پر وہ صبر کرنے والا اور قناعت کرنے والا. تو ایک بندہ یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین انشاءاللہ قیامت کے دن طوبی جیسی خوشخبری سے نوازے گا. اور پھر آگے جب دیکھتے ہیں تو ایک روایت اور ملتی ہے ہمارے سامنے. پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن ملک علی لسانہ, خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنے زبان پر کنٹرول کر لے جانے والا ہو, اسلام کو فالو کرنے والا ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, اس میں ایک ادا اور ایک صفت یہ بھی پائی جاتی ہو کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے والا ہو. زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اور اس نعمت کی قدر جو بندہ کر لے گیا حقیقت میں وہ بہت بڑا مہان اور بہت بہادر انسان ہے, کیونکہ زبان کی وقت اور زبان کی قیمت کو ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا. اپنے زبان کو بے لگام بھی لوگ کر لیتے ہیں, اور بسا اوقات میں آپ کو بتاؤں جب یہ زبان بے لگام ہو جاتی ہے نا تو اس سے طرح طرح کے فتنے رونما ہوتے ہیں. سب سے پہلا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ اس زبان سے زہریلی آوازیں نکلتی ہیں, زہریلی بات نکلتی ہیں, اور بندہ جب زبان سے غلط الفاظ نکالتا ہے تو اس کی شخصیت مسموم اور زہریلی ہو جاتی ہے, اور جب اس کی شخصیت مسموم ہو جاتی ہے تو سامنے جس کے سامنے وہ زبان کو استعمال کرتا ہے وہ اس کی دعا کو نہیں پاتا بلکہ وہ اس کی بد دعا کو پاتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بلند ثابت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے ہوئے اپنے سے کمزور پر زبان درازی کرتا ہے, اور زبان درازی کرتے کرتے ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہے جو اس کو برا لگتا ہے, لیکن سامنے والا کمزور ہے, اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتا, اس کی بات پر کچھ کہتا نہیں ہے, لیکن اپنے دل میں کرتا ہے, اور کرتے کرتے اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے, اور یہی بد دعا اس کو نیست و نابود کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. یہ زبان کی سب سے بڑی مسموم عادت ہوتی ہے, اور یہی زہریلا پن یہ زبان کا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جب بندہ اپنے زبان کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی عبادت میں وہ لذت اور وہ لطف نہیں پاتا جو اس کو پانا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنوں کی نظروں میں گر جاتا ہے, وہ اپنوں کی نظروں میں گر جاتا ہے, اور پھر رب العالمین کے نزدیک وہ بہت ہی برا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے. بہت ساری روایات ہیں جس کو آپ جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس کو وہ جان نہیں پاتا, لیکن اللہ کی ناراضگی کے وہ کلمات ہوتے ہیں, اور اس کلمات کی بنیاد پر وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے, جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس زبان کو بڑے کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور بڑے ہی حفاظت سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور آگے جب دیکھتے ہیں تو طوبی کس کے لیے ہے, یہ بہت عظیم خوشخبری ہے اور بڑی ٹاپ کوالٹی کی خوشخبری ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وسعہ بیتہ, خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. ٹھیک ہے, گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ اپنے گھر میں بند ہو جائے, قید ہو جائے, نہیں, اس کا مطلب نہیں ہے. وہ نماز کے لیے نکلے, اپنی ضروریات کے لیے نکلے, لیکن ان محافل میں شریک نہ ہو جہاں کتاب و سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں, جہاں
اللہ اور اس کے رسول کی بے عزتی ہو رہی ہو، ایسی محفلوں میں وہ شریک نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں وہ پڑا رہے. طوبیٰ لمن وسعہ بیتہ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو. اور جب بندہ اپنے گھر میں رہتا ہے نا تو اپنے اقربا کے حقوق کو ادا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے والدین کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت بڑھیا سے کر لے جاتا ہے. اور ایک باپ اپنے بچے کی تربیت گھر میں رہ کر کے جتنے اچھے سے کر لے گا ویسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب بچوں کی تربیت ہوگی تو اس کی نسل آگے بڑھے گی، اور پھر وہی نسل اسلام کو فالو کرنے والی ہوگی. اور پھر خوشخبری کس کے لیے ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن بکا علی خطیئتہ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنی غلطی پر روئے. اللہ کے بندو، گناہ کس سے نہیں ہو جاتا؟ انسان سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھار چوک ہو جایا کرتی ہے، لیکن اگر اپنی غلطیوں کو جاننے والا کوئی ہو جائے اور اپنے غلطیوں کا احساس کرنے والا ہو جائے، اور پھر اکیلے میں اپنے غلطیوں کو احساس کر کے رب کے سامنے رونے والا بندہ بن جاتا ہے تو بہت مہان ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہو جاتا. کیونکہ یہ توفیق علی بکا علی خطیئتہ، اپنے گناہوں پر رو دینا، یہ توفیق ملتی نہیں ہے. آپ غور کریں کہ آپ رونا چاہیں کسی بھی چیز پر تو جلدی اپنے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، لیکن اگر اپنے گناہ پر اللہ اگر یاد کر کے آنسو نکل جائے تو یہ آنسو رب کو اتنا پسند آئیں گے کہ آپ کے گناہوں کو رب العالمین معاف کرے گا، اور پھر اس خوشخبری سے نوازے گا جو سب سے ٹاپ کوالٹی کی خوشخبری ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. بہترین ٹھکانہ. سورۃ الرعد آیت نمبر 29 کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے. اگر ہمارے کہنے میں کچھ کمی ہے تو آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں طوبیٰ کس کے لیے ہے. وہ آدمی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ روتا ہے اور آہیں بھرتا ہے. صحیح مسلم شریف کی وہ روایت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی جنازہ پڑھ کر کے آتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آپ نڈھال لیتے ہیں، آپ کو بڑا ٹینشن ہوتا ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھتی ہیں اور رہا نہیں جاتا. اس کے بعد فرماتی ہے طوبیٰ ھذا عصفور من عصافیر الجنہ لم یعمل سوء. اے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھا اور اس کے لیے طوبیٰ جیسی خوشخبری ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عائشہ، اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا تھا. پتہ یہ چلا کہ جس بندے کے چھوٹے چھوٹے بچے بچپنے میں انتقال کر گئے اور انہوں نے صبر کر لیا اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید لگائے رکھی، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انشاءاللہ اس کو یہ ٹاپ کوالٹی کی خوشخبری دیں گے. طوبیٰ ھذا عصفور من عصافیر الجنہ ولم یعمل سوء. جو اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے دیے تھے اور آپ کے 3 بچے چھوٹے چھوٹے تینوں بچے انتقال کر گئے، بچپنے میں انتقال کر گئے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طوبیٰ ھذا عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. یہ ہوا. اور میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں، ایک حدیث. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاء اعرابی فقال ای الناس خیر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ. اللہ اکبر. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے اور پوچھتا ہے سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ای الناس خیر، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ رب العالمین نے لمبی عمر دی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ، لمبی عمر. اگر لمبی عمر مل گئی ہے اور آدمی اس لمبی عمر کا فائدہ اٹھا لیتا ہے اور اس میں وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اور نمازیں اور روزوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے لو لگائے رکھتا ہے،
یہ اتنی پیاری عمر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اتنی پیاری عمر ہے میرے بھائیوں کہ جتنا وہ استغفار کرے گا اتنا ہی اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، اور آخری عمر میں اس کو نیک عمل کی توفیق مل گئی، فبہا و نعمت، اور اس سے بڑی نعمت اس کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت اور اس کو کیا چاہیے کہ جس کو آخری عمر میں اس کو نیک عمل کی توفیق مل گئی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ میں نے کچھ اعمال ذکر کیے، اس پر غور کیجئے۔ پہلا، صحابہ کرام اور عام مومنین کے لیے۔ دوسرا، جو فتنے کے دور میں اسلام کو فالو کرنے والا ہو۔ تیسرا، جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا ہو۔ چوتھا، جو اپنی تھوڑی سی رزق پر کفایت کر لینے والا ہو، اور پھر اپنی زبان پر کنٹرول کر لینا والا ہو، اور اپنی غلطیوں پر رونے والا ہو، اور اپنے گھر کو لازم پکڑنے والا ہو، اور پھر جس کے بچے انتقال کر گئے ہوں اور جس نے لمبی عمر پائی اور اس میں اللہ رب العالمین سے لو لگا دی۔ تو دعا ہے رب العالمین ہمیں اس توبہ جیسی خوشخبری سے نوازے۔ رب العالمین ہمیں اپنے غلطیوں پر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو عمر ہمیں مل چکی ہے رب العالمین اس کو نعمت سمجھتے ہوئے اس عمر کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔